اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود السلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود السلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، سرکار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی سپاہ میں جانے کے لیے جو 10 شرطیں درکار ہیں، آج ہم انشاءاللہ تیسری شرط اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ نچلی سپاہ جو کہ حجت خدا عجل اللہ فرجہ الشریف کے سپاہ کا حصہ بننے کے لیے جو تیسری شرط ہے وہ کون سی ہے؟ تو تیسری شرط ہے کہ وہ بندہ جائے گا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی نچلی سپاہ میں کہ جو اپنا ایک نہیں دو نہیں اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوگا۔ مومنین کرام، اس جملے پہ دقت کریں، جو اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوگا۔ اب یہاں پہ آسانی بھی ہو سکتی ہے اور مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ آسانی یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے نمازی ہیں تو اپنی ہر نماز کو ہدیہ کریں اپنے امام کی بارگاہ میں۔ اگر آپ روزے کے پابند ہیں تو اپنا ہر روزہ ہدیہ کریں اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر روز کوئی ایک سورت، چند آیتیں یا مثلا کوئی سورت، کوئی پارہ قرآن حکیم کا ہدیہ کریں اپنے مولا کو، اس کی تلاوت ہدیہ کریں۔ اگر آپ زیارت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تو یہ عمل ہدیہ کریں۔ یعنی جب اپنا ہر عمل پیش کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دن کے اندر آپ نے مثلا 20 اعمال کیے ہیں تو 20 اعمال ہی پہنچیں امام کی بارگاہ میں اور آپ کی طرف سے جائیں، یعنی آپ خود اپنے ہاتھوں سے پہنچائیں، عقل و شعور کے ساتھ پہنچائیں، اپنے مولا کی ہدیہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ 20 عمل پہنچائیں گے اور 20 عمل کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ عمل پہنچانا ہے مجھے اپنے مولا کی بارگاہ میں، تو کرنے سے پہلے پھر اس کو سوچیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ یہ عمل جانا ہے اس مقدس بارگاہ میں جہاں میں آلودگی کا شائبہ نہیں ہے، تو کیا یہ عمل جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو مومنین کرام، یہاں پہ مثلا فرض کریں کہ ایک بندہ حاجی ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عمرہ پہنچائے اپنے مولا کی حج کرے، واجبی حج بھی بے شک، جو واجب نمازیں ہیں یہ بھی پہنچائیں، نماز تہجد پڑھیں، یہ پہنچائیں اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ کیا مولا کس قدر مسرور ہوں گے جب آپ کا یہ عمل مسلسل ہر دن کے اندر کئی عمال اس طرح جا رہے ہیں کہ جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میری مولا کی سپاہ میں جانے کے لیے شرط ہے، تو امام کتنے مسرور ہوں گے۔ اپنے امام کے دکھوں کو کم کریں۔ امام بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں کہ سارے انبیاء کے دکھ، ائمہ کے دکھ میرے مولا کے پاس، اور جو خود فرماتے ہیں کہ میں تو 70 دفعہ، تم تو پانی روتے ہو نا، ہم جتنا بھی گریہ کریں پانی کے آنسو بہاتے ہیں، لیکن امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف جب گریہ کرتے ہیں تو خود فرماتے ہیں کہ ہم 70 دفعہ پانی نہیں خون کے آنسو روتے ہیں۔ بڑی مشکل زندگی ہے۔ امام کی تنہائیوں میں امام کا غمخوار بنے، امام کے ناصر بنے، اپنا ہر عمل پہنچائیں، نماز تہجد پڑھیں، ہدیہ کریں امام کو، اذان فجر ہوئی مصلی پہ آئیں، واجب نماز پڑھیں، امام کو ہدیہ کریں، تسبیح جناب سیدہ پڑھیں، سرکار حجت کو ہدیہ۔ یہ
عمل پہنچانا صرف مردوں پہ نہیں، مستورات پہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب مثلا اسی کے دوسرا پہلو لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم باہر نکلتے ہیں، مثلا گھر سے باہر نکلتے ہیں، غیر محرم سامنے ہے، اب اس کو دیکھنا بھی ایک عمل ہے، اور حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکانا بھی ایک عمل ہے۔ تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ کون سا عمل پہنچانا ہے امام کی بارگاہ میں۔ یا مثلا ساری رات سوئے رہے، اذان فجر ہی سوئے رہے، دن طلوع ہوا سوئے رہے، یہ سوئے رہنا بھی ایک عمل ہے۔ اذان سن کے طارت کر کے مصلی پہ آنا بھی ایک عمل ہے۔ فیصلہ کریں پہنچانا کیا۔ میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں، عام طور پہ میرا مزاج یہ نہیں ہے، گفتگو میں ثقالت آ جاتی ہے، لیکن میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل سادہ لفظوں میں یہ چیزیں آپ تک پہنچیں، کیونکہ اس وقت دجالی قوتیں، سفیانی قوتیں برملا اعلان کر چکی ہیں کہ ہم اس امام کا رستہ روکیں گے، اور ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہیں۔ تو آمادہ ہوں گے کیسے؟ میرٹ پہ پورے اتریں گے، شرطوں کو سمجھیں گے۔ ان میں سے ایک شرط جو میں پیش کر رہا ہوں یہ شرط ہے کہ اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ مثلا ایک پہلو تو یہ کہ آپ جتنے واجبات ہیں، مستحبات ہیں، وہ پہنچائیں۔ عزاداری یہ سید الشہداء کریں، خلوص کے ساتھ کریں، نہ ریاکاری اس میں آنے دیں۔ عزاداری مجلس پڑھنا چاہتے ہیں، نہ لوگوں سے داد کی خاطر ہم پڑھیں، اس لیے پڑھیں کہ مظلوم کا تذکرہ پہنچے، مظلوم کی مظلومیت لوگوں تک پہنچے، اور ماتم کریں تو نہ داد و تحسین کی خاطر نوحانی کریں، یہ عمل پہنچائیں اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ تو اس کے دوسرا پہلو میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلا غیر محرم کو دیکھنا بھی ایک عمل ہے، حیا سے آنکھوں کو نیچے، یا مثلا موبائل ہمارے ہاتھ، اب فتنہ تو ہمارے گھروں کے اندر، کہ ہماری جیبوں کے اندر پڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کو جب مس یوز کریں گے تو فتنہ تو ہوگا۔ اس موبائل میں فحاشی اور یعنی اس میں غلاظت دیکھنا وہ بھی ایک عمل ہے، اور اس کا سوئچ آف کرنا بھی ایک عمل ہے۔ تو پھر پہلے فیصلہ کریں، عمل پہنچانا ہے اس بارگاہ میں جہاں آلودگی کا شائبہ تک نہیں ہے، جن کے لیے خدا وعدہ کر چکا ہے، اعلان کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے رجس کو دور رکھنے کا اللہ ارادہ تکوینی کر چکا ہے۔ تو میں کون ہوں کہ جو آلودگی اور رجس ادھر پہنچاؤں؟ کیا یہ میرا عمل پہنچنے کے قابل ہے؟ یا مثلا ہماری خواتین ہیں، بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، مثلا مجلس سننے کے لیے تشریف لاتی ہیں، تو مجلس سننا ایک عمل ہے، لیکن مجلس میں پہنچنا، مجلس سننا یہ تو بعد کی بات ہے، گھر سے نکلنا بذات خود ایک عمل ہے۔ تو عمل پہنچانا ہے اپنے مولا کی بارگاہ میں، تو کیا کریں؟ جب عمل پہنچانا امام کی بارگاہ میں، تو نکلنے سے پہلے پھر ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں اپنی کیفیت کو دیکھیں کہ بے حجاب ہو کے نکل رہی ہوں یا با حجاب ہو کے نکل رہی ہوں، چونکہ عمل پہنچنا ہے امام کی بارگاہ۔ حتیٰ اتنی زیادہ احادیث ہیں، ان میں سے مثلا ایک حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی، کہ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے مومن مرد مدد نہیں کریں گے، مومنہ مستورات مدد کریں گی۔ مولا کیا ہر مومنہ مستور کر سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، مولا کی خصوصیت ہے۔ فرمایا ہاں، یبن رسول اللہ بے ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ مولا وہ کون سی خصوصیت ہے کہ وہ خصوصیت عورت میں پائی جائے، مومنہ مستور میں پائی جائے تو وہ سب سے پہلے نصرت کرنے کے قابل ہوگی۔ فرمایا اللہ اس مومنہ مستور کو خاص توفیق سے نوازے گا جو زندگی میں کبھی بے حجاب ہو کر غیر محرم کے سامنے نہ آئی ہوگی۔
لیکن مشکل اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری خواتین کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر واجب پردہ کتنا ہے۔ نماز پڑھتی ہیں خواتین تو ان کو یہ نہیں پتا کہ پاؤں کا پردہ واجب ہے، ہاتھوں کا کلائی تک واجب ہے، تنہائی میں ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں، پردہ واجب ہے آپ پر۔ نماز کے دوران آپ پر حجاب اتنا ہی واجب ہے جتنا باہر نکلنے میں، تو جہاں حجاب باہر نکلے گھر سے تو عمل پہنچانا ہے۔ اور یہ نمونہ میں چونکہ اس کا اکثر کمپیئر کر رہا ہوں اس کے کربلا والوں کے ساتھ، کربلا میں بھی خواتین نے مدد کی ہے امام حسین علیہ السلام کی، عالیہ سلام اللہ علیہ کی مدد کی ہے انہوں نے۔ اور کس نے کی ہے؟ کون سی؟ جو پہلے نمبر پہ اس شرط کو پوری کرتی رہی۔ مثلا جب شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو کہا کہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں کل وہ وقت پورا ہو چکا ہے جس کے لیے میرے نانا جان بتا کے گئے، میں شہید کر دیا جاؤں گا، اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو ہر کوئی کہہ رہا تھا مولا اس زندگی پہ لعنت جو حسین کے بغیر گزر جا۔ اس کے بعد میرے امام نے ایک اور جملہ فرمایا، سنیں تم نہیں جانا چاہتے ٹھیک ہے نہ جاؤ، میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، نتیجہ تو موت ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ رہے گا فوز عظیم پہ فائز ہوگا۔ وہ کل انشاءاللہ نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب ہو رہا ہوگا۔ لیکن تم میں سے اگر کسی کے ساتھ مستور ہے، کوئی مومنہ، کسی کی زوجہ ہے، کسی کی ماں ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ ان مستورات کو چھوڑیں۔ کیوں؟ ظلم ہماری شہادت پہ رکنے والا نہیں ہے، ہماری شہادت کے بعد ظلم بڑھ جائے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں میرے ساتھ میری 14 بہنیں موجود ہیں، میری 8 مائیں موجود ہیں، اس کے بعد ان کو قیدی کیا جائے گا، ان کی چادروں کو لوٹا جائے گا۔ لہذا اگر تم میں سے کسی کے ساتھ مستورات ہیں تو وہ چھوڑ آئے اور ہمارے ساتھ آ جائے، خود آ جائے۔ تو روایت کے جملے ہے کہ سرکار علی بن مظاہر اٹھے اور یہ اٹھ کر اپنی زوجہ کے خیمے میں گئے۔ جب زوجہ کے خیمے میں گئے تو کہا کہ سارا قصہ بیان کیا کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم چلے جاؤ، تو ہم نے تو آگے سے یہ جواب دیا، لیکن امام فرمایا کہ تم میں سے جس کے ساتھ مستورات ہیں وہ چھوڑ آئے اور خود آ جائے۔ چلو اٹھو، میں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، میں اپنے مولا کے ساتھ، چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ سلام ہے اس معظمہ خاتون کو، شیعہ قوم زندگی بھر اگر اس معظمہ خاتون و مکرمہ خاتون کا شکریہ ادا کرتی رہے تو حق ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ جب سنا کہ اٹھو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، وہ معظمہ خاتون اٹھیں اور کہتی ہیں واللہ ما انصفتنی ابن مظاہر، اے ابن مظاہر، اے علی بن مظاہر، مجھے اللہ کی قسم آج پہلی دفعہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آیسرو کا اگلے جملے بڑے دردناک بھی ہیں، اور اس معظمہ خاتون کے ایمان کی استقامت اگر دیکھیں تو پھر یہ وہ ناصرہ اہل بیت ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کا انتخاب پھر امام کرتے ہیں۔ جو نہیں ہے کہ شادی آئی بھائی کی تو بے حجاب ہو گئے، بیٹے کی شادی ہوئی تو بے حجابی آ گئی، جو نہیں کیا۔ وہ معظمہ خاتون کہتی واللہ ما انصفتنی ابن مظاہر، اے ابن مظاہر، اے علی بن مظاہر، اللہ کی قسم آج آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آیسرک ان تصبح بنات رسول اللہ وانا آمنۃ من السابش، کیا تم اس سے بڑے مسرور ہوگے کہ علی کی بیٹیاں قیدی بن جائیں اور میں امن کی زندگی گھر میں گزاروں؟ سلام ہے اس معظمہ خاتون کو جو اپنی گفتگو پھر آگے بڑھاتی ہیں اور اپنا جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتی ہیں آیسرک ان تسلب عقرات بنات رسول اللہ وانا اتزین بها
کیا اے علی بن مظاہر کیا آپ اس سے بڑے مسرور ہوں گے، آپ کو خوشی ہوگی کہ علی کی بیٹیوں کے در لٹ جائیں، حسین کی بیٹیوں کے در لٹ جائیں، اور میں اپنے زیورات سے زینت کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں علی بن مظاہر، ایسے نہیں ہو سکتا۔ انتم الرجال تواسون الرجال نحن نساء نواسی النساء، تم مرد ہو، تم حسین کی سپاہ میں جاؤ، میں عورت ہوں، میں زینب کبریٰ کی سپاہ میں جاؤں۔ اگر مستورات چاہتی ہیں کہ واقعاً حجت خدا کی نصرت کریں تو پھر اس معظمہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ معظمہ خاتون ہے کہ ہر مشکل وقت میں پھر علی کی بیٹیوں کے آگے ہوتی تھی جب قید ہوئیں۔ یہ وہ معظمہ خاتون، یہ ہے نصرت امام زمان علیہ السلام کا وہ معیار جو کربلا میں اس معظمہ خاتون نے پورا کیا۔ اپنا ہر عمل پہنچائیں، خود اپنے ہاتھوں سے۔ ہماری بچیاں ہیں، بیٹیاں، بہنیں ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے عزیز ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں رہ گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔